नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफ़ा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हाजत के लिए है, सलातुल हाजत है। ऐसे सलातुल हाजत जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए और साथ साथ ये तलकीन भी फरमाई कि ये ऐसे पुर असर सलातुल हाजत हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसको जो भी करेगा उसकी हर हाजत कबूल होगी, इसको जो भी करेगा उसकी हर हाजत कबूल होगी। और साथ साथ फरमाया कि इसको किसी बेवकूफ़ को मत सिखलाएं, क्योंकि इसके जरिया से जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही अथेंटिक वजीफा है, बहुत ही कारआमद वजीफा है। इंशाअल्लाह ताला इसके करने वाले को गारंटेड अल्लाह पाक उसकी हाजत अता फरमाते हैं। आपको चाहिए कि आप इस अमल को जरूर करें, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाया और साथ साथ फरमाया किसी भी बेवकूफ को ये नमाज मत सिखाइए कि इसके जरिया से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक वो अता फरमा देते हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपसे और भी बहुत सारी मौसर बातें होंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में ऐसे वज़ाइफ लेकर आऊं और ऐसी वीडियो एक बनाऊं कि आपको उससे कुछ ना कुछ हासिल जरूर हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो वीडियो का आगाज करते हैं। जो मैं आपसे जिक्र करी वो एक हदीस है, वो एक रिवायत है। जो वजीफा मैं आपसे जिक्र करी वो एक हदीस से साबित शुदा है। इंशाअल्लाह ताला हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज हाजत सिखाई। तो मुझे एक वाक़या हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो वो याद आ रहा था कि एक मरतबा वो दोपहर का वक्त था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है, इसको गौर से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है, इसको बेहद गौर से सुनिएगा। तो एक मरतबा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे कहीं पर, दोपहर का वक्त आया तो इन्हें नींद आ गई, तो वो किसी दरख्त के नीचे कैलूला की नीयत से दरख्त के नीचे सो गए। कुछ देर लेटने के बाद जब इनकी आंख खुली ना तो एक आवाज की वजह से इनकी आंख खुली। तो इन्होंने गौर किया तो पता चला कि वो आवाज जो है वो दरख्त से आ रही है, क्योंकि अल्लाह वाले थे। जब अल्लाह ताला किसी चीज का हाल आपके सामने खोलना चाहते हैं तो ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो जाया करते हैं। तो जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने उस दरख्त को ज़बान अता फरमाई। दरख्त इनसे कह रहा था, या सिर्री कुन मिसली, ए सिर्री तू मेरे जैसा हो जा। तो ये आवाज सुनकर बड़े हैरान हुए सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। जब पता चला कि ये आवाज दरख्त से आ रही है तो आपने इस दरख्त से मुतवज्जे हुए और दरख्त को कहा, कैफ अकून मिस्लिका, कैसे मैं तेरे जैसा हो जाऊं, ए दरख्त मैं कैसे तेरे जैसा बन जाऊं। दरख्त ने जवाब दिया, इन्नल लजीना यरमूननी बिल अहजारी फअरमीहिम बिल इस्मार, ए सिर्री जो लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं ना, मैं उन लोगों की तरफ अपने फल लौटाता हूँ। आप जब दरख्त के ऊपर पत्थर मारते हैं तो वो दरख्त उसके बदले में फल नीचे फेंकता है। तो दरख्त ने कहा कि आप मेरे जैसे हो जाएं, इसलिए तू भी मेरे जैसा बन जा। वो इस बात पर जरा गौर करने लगे। फिर उन्होंने उसके बाद हैरानगी से पूछा कि अल्लाह वालों को तो अल्लाह ताला ने फरासत दी हुई होती है, बहुत उनका दिमाग जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत फराग किया हुआ होता है। आपके ज़हन में फौरन ख्याल आया कि अगर ये दरख्त इतना ही अच्छा है कि इस पर जब पत्थर मारा जाता है तो वो उसके बदला में फल लौटाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी लकड़ी को आग की ग़िज़ा क्यों बनाया, आग का जरिया क्यों बनाया। तो उन्होंने उससे पूछा कि ए दरख्त अगर तू इतना ही अच्छा है तो फकैफा मसीरु का इलन्नार, ये बता कि अल्लाह ताला ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बनाया। इस पर दरख्त ने जवाब दिया, ए सिर्री मेरे अंदर खूबी भी बहुत बड़ी है मगर इसके साथ साथ एक खामी भी बहुत बड़ी है। इस खामी ने मेरी इतनी बड़ी खूबी पर पानी फेर दिया। अल्लाह ताला को मेरी खामी इतनी नापसंद है कि अल्लाह ताला ने मुझे आग की ग़िज़ा बना दिया। मेरी खामी ये है, फ़अमलैता बिल हवा हा कज़ा, जिधर की हवा चलती है मैं उधर को ही डोल जाता हूँ। यानी मेरे अंदर इतनी इस्तकामत नहीं है। तो हम भी क्या करते हैं, जब वैसे तो हम अल्लाह के आगे झुकते हैं मगर जहां हमें थोड़ा सा फायदा नजर आता है हम वहीं पर चले जाते हैं।
ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ وہ اللہ جو ایک درخت کے ساتھ اتنی ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ اس طرح سے کرے، استقامت نہ رکھے، اللہ پر توکل نہ رکھے، تو کیا وہ اللہ آپ کو آگ کا ایندھن نہیں بنائیں گے آخرت میں؟ کیا وہ اللہ آپ کو جہنم رسید نہیں کر سکتے؟ تو اس چیز پر نہایت غور کیا کریں کہ جہاں کی ہوا چلے ادھر کو مت ڈول جایا کریں، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ تو اگر آپ سچے نبی کے ماننے والے ہیں تو آپ بھی صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے۔ تو میری اس بات کو بہت توجہ سے، بہت غور سے، تسلی سے بیٹھ کر سوچئے گا کہ میری اس بات میں کتنے % حقیقت ہے کہ واقعی، اور یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے جس حساب سے جو واقعات یاد آتے ہیں میں آپ سے ذکر کرتی رہتی ہوں، تو اس پر ضرور غور کیجئے گا اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لیجئے، اعمال کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں اللہ تک لے جائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس وہی ذریعے ہیں ہمارے، ہمیں اللہ سے جوڑنے کے، اپنی حاجات کو اللہ سے منوانے کے۔ اور اسی نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ نماز بے وقوفوں کو مت سکھلانا، وگرنہ وہ اس کے ذریعہ سے دعا مانگیں گے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو روایت کے مطابق یہ دعا جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی درخواست رکھنے کے لیے، ان حاجات کے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اس کو ان حاجات کے لیے آپ پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو خاص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک فطری سی بات ہے کہ جو بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب یہ 4 رکعت نفل نماز جو ہے وہ صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس کو نیت کر سکتے ہیں، اس کی مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت جو ہے وہ 3 ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اور جب تک سورج جو پوری طرح سے طلوع نہیں ہوتا 20-25 منٹ بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 20-25 منٹ میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب سورج جو ہے وہ پورے عروج پر ہوتا ہے، جس کو دوپہر کا ٹائم ظہر سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ بھی مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں سجدہ تلاوت کرنا یا کوئی بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جب مغرب کا ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت یہ نماز صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو 4 رکعت نفل نماز آپ نے نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد 20 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک اس کا نماز کا پورا طریقہ کار ہو گیا۔ 4 نفل پورے آپ نے ایک دم سے نیت کرنے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک نماز کن فیکون دی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، وہ بھی 4 رکعت نفل نماز ہے، تو پوچھتے ہیں 2-2 کر کے نیت کرنی ہے۔ 2-2 کر کے نہیں کرنی ہے، آپ نے پورے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور چاروں کو ایک وقت میں ہی ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 30 مرتبہ، چوتھی میں 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر آپ نے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، وہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے جو بھی اپنا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر اندر ہو جائے گا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ نماز بے وقوفوں کو مت سکھلانا، کہ اس کے ذریعے سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے آپ کی جو حاجت ہے۔ تو سلام کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 70 مرتبہ درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر دعا اپنی مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوتی ہے آپ کی خدمت میں ایسے اعمال لے کر آؤں جو
قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوں، الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں۔ الحمدللہ ایسے ہی اعمال آپ کی خدمت میں لے کر آتی ہوں جو کہ قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہوں۔ تو یہ عمل بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے یہ ہماری امت تک پہنچا ہے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ دیکھیں جہاں بھی ایک جگہ آپ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ جب بھی ان کے در پر بھی کوئی سائل آتا تھا، کوئی اپنی ضرورت لے کر، صحابہ کرام بھی آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعمال بتاتے تھے، ان کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والی بنوں، کہ میں آپ کو ایسے اعمال بتاؤں جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیں۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ادھر ادھر جا کر اینڈ میں آپ کو جب اللہ کے پاس ہی آنا ہے تو آپ کو پہلے ہی اللہ سے جوڑنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے نا، کہ آپ پہلے ہی اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، مزید لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس آ سکے نوٹیفیکیشن کی صورت میں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔